أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھیں تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ سورۃ القمر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 54 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 37۔ اس میں 55 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ سورۃ الاعلیٰ اور غاشیہ کا بھی ذکر ہے، یعنی کبھی یہ پڑھتے اور کبھی وہ پڑھتے۔ یہ سن 5 نبوی کا واقعہ ہے، حج کا موقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں موجود تھے، تو کفار نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ تو اللہ پاک نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انشق القمر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، فرقۃ فوق الجبل وفرقۃ دونہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے مشرق کی طرف چلا گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے مغرب کی طرف چلا گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ لیکن انگلی کے اشارے کا کوئی ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا ہو اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہو، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو اللہ نے کفار کو دکھایا۔ کہنے لگے بھائی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے، یا تو چاند پہ جادو کر دیا یا ہماری نظروں پہ جادو کر دیا۔ تو کہنے لگے جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں سفر پر ان کو آنے دو، ان سے ہم پوچھیں گے، اگر انہوں نے بھی یہ معجزہ دیکھا ہے تو پھر ہم مان جائیں گے، اور انہوں نے نہیں دیکھا تو پھر یہ نظر کا جادو ہے۔ لیکن جب باہر سے آنے والوں نے بتایا کہ ہم نے بھی دیکھا ہے تو پھر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا اقتربت الساعۃ، قربا یقرب کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اور یہ باب افتعال میں سے فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ جب حروف میں زیادتی ہوتی ہے تو معنی میں بھی زیادتی اور زور پیدا ہو جاتا ہے۔
قرب کا معنی قریب ہونا اور اقترب کا معنی نہایت قریب ہونا۔ فرمایا قیامت نہایت قریب آ چکی ہے، اس لیے کہ دنیا کی جتنی عمر گزر چکی ہے، اب باقی رہنے والی عمر اس سے بہت کم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اور شہادت درمیان والی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آنی ہے اور کچھ نہیں ہونا۔ تو اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے ابھی صرف 1.5 دن گزرا ہے، اور ممکن ہے چند دن اور ہوں یا اس سے بھی کم ہوں اور قیامت آ جائے۔ تو فرمایا قیامت نہایت قریب آ گئی ہے۔ وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اس لیے کہ قیامت میں کیا ہوگا؟ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج میں نور ہو جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے، اور ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور پھٹ جائیں گے اور سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ چاند کا پھٹنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ بھی بتلانا مقصود تھا کہ جو اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، وہ باقی اجرام فلکی کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے اور قیامت قائم کر سکتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جب بھی یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، مستمر کا معنی ہے گزرنے والا، جاری، وہ چیز جو پہلے سے چلی آ رہی ہو۔ تو کہا یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، پہلے بھی لوگ جادو دکھاتے رہے ہیں اور انہوں نے بھی دکھا دیا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر ایک کام کا ایک انجام ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ ہوان کا معنی ہوتا ہے، ہوا کا معنی ہوتا ہے خواہش، جو جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور واحد کے لیے بھی، یعنی ہوا کا معنی خواہش بھی ہے اور خواہشات بھی، لیکن یہاں اللہ نے ہوا کی بھی جمع بیان فرمائی، احوا۔ فرمایا کہ بہت سی خواہشیں ان کے دل میں پنپ رہی ہیں، ان میں سے ایک خواہش تو ہے بڑا بننے کی اور سرداری کی خواہش، اور دوسری خواہش ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آباء کے طریقے پر چلتے رہیں اور اس کو نہ چھوڑیں، اور ایک خواہش ان کی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، کوئی ہمارے اوپر روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، اور ہم کسی ڈسپلن میں فٹ نہ کیے جائیں اور جیسا چاہیں زندگی گزاریں، یہ ان کی خواہش تھی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، مستقر کا معنی ٹھہرنے والا، اور میں ہر چیز جو دنیا میں چل رہی ہے آخر ایک دن اس کو ٹھہر جانا ہے، اور یہ دنیا کو بھی ایک دن ٹھہر جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے۔ یہ دنیا مستقل طور پر نہیں رہے گی بلکہ عارضی طور پر بنائی گئی ہے، اور اس کا بھی عنقریب خاتمہ ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ایسی خبریں آئی ہیں
ما فیہ مزدجر، جن میں بہت عبرت اور تنبیہ پائی جاتی ہے، حکمت بالغۃ، کامل حکمت کی باتیں ہیں، فما تغنی النذر، لیکن ڈرانے والی چیزیں کچھ فائدہ نہیں دے رہی۔ مزدجر اصل میں ہے مزتجر، زجر یزجر کو معنی ہوتا ہے ڈانٹنا، جھڑکنا، تنبیہ کرنا، تو اس سے یہ مصدر میمی ہے باب افتعال سے، یہ تھا مزتجر، لیکن آسانی کے لیے تا کو دال سے بدل دیا گیا اور یہ ہو گیا مزدجر۔ فرمایا ان کے پاس پہلی اقوام کی ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں نصیحت ہے، عبرت ہے، تنبیہ ہے اور ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اگر کوئی عقل مند انسان ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حکمت بالغۃ، پہنچی ہوئی حکمت، یعنی انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے یہ قرآن مجید اور اس کی آیات۔ فما تغنی النذر، النذر نذیر کی جمع ہے، یعنی ڈرانے والی اشیاء اور وہ چیزیں جن سے انسان اللہ سے ڈر سکتا ہے وہ ان کو فائدہ نہیں دے رہی۔ فتول عنہم، تو آپ ان سے توجہ ہٹا لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف، خشعن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، وہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ فتولی عنہم کے بعد جو میم کا نشان ہے اس کا مطلب ہے وقف لازم، یہاں تھوڑا سا رکنا چاہیے اور پھر آگے پڑھنا چاہیے۔ یوم یدعو الداعی، یدعو اصل میں تھا یدعو، لیکن چونکہ یہ واو پڑھی نہیں جاتی اس لیے مصحف عثمانی میں اس کو لکھا بھی نہیں گیا، اور الداعی اصل میں ہے الداعی، بلانے والا، اور اس سے مراد ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جب وہ دوسری بار سور پھونکیں گے تو سارے لوگ زمین سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ الی شیء نکر، نکر کا معنی منکر چیز، ایسی چیز جو پہلے کبھی دیکھی نہ ہو، اجنبی ناواقف چیز۔ تو فرمایا کہ ایک ایسا منظر ان کے سامنے ہوگا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا اور کبھی زندگی میں ایسا منظر دیکھا نہیں ہوگا۔ فتولی عنہم یوم، فتولی عنہم کے بعد ایک حرف محذوف ہے الی، فتولی عنہم الی یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، کہ اے میرے حبیب آپ اس دن تک ان سے منہ پھیر لیجئے جس دن بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔ خشعن، خاشعن کی جمع ہے، یعنی ان کی آنکھیں ڈر کے مارے اور شرمساری اور ندامت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، اجداث جدسن کی جمع ہے، اور جدسن کہتے ہیں قبر کو
कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर। टिड्डियाँ जब निकलती हैं तो हजारों की तादाद में होती हैं और वो एक दूसरे से टकराती हुई और गिरती पड़ती अपना सफ़र जारी रखती हैं। और दूसरी जगह फरमाया कल फराशिल मबसूस, फरमाया कि इंसान जब निकलेंगे तो वो फैले हुए पतंगों की तरह, जैसे पतंगे और परवाने आपस में टकराते गिरते पड़ते और मुशक्क़तें उठाते चलते फिरते रहते हैं, रोशनी की जानिब चलते रहते हैं, इसी तरह इंसान भी गिरते पड़ते एक दूसरे से टकराते हुए चलेंगे उस आवाज़ की तरफ। जिधर से आवाज़ आएगी सब उसी की तरफ चलेंगे। और सूरत हाल ये होगी कि सब नंगे होंगे, किसी पर कपड़ा नहीं होगा, किसी के पाँव में जूता नहीं होगा, और सूरज सख्त गर्मी बरसा रहा होगा। और नेक लोग जो हैं उन्हें अल्लाह पाक इन मुशक्क़तों से बचा लेगा, लेकिन कुफ़ार के लिए ये दिन और नाफरमानों के लिए ये दिन बड़ा ही मुश्किल होगा। मुहतिईन इलद्दार, पुकारने वाले की तरफ सर उठाते हुए चलेंगे। यक़ूलुल काफ़िरून हाज़ा यौमुन आसिर, काफिर कहेंगे आज का दिन तो बहुत ही सख्त दिन है। पीछे फरमाया खुशान अबसारहुम, और यहाँ फरमाया मुहतिईन इलद्दार कि वो गर्दनें उठाए हुए देखते होंगे उस पुकारने वाले की तरफ जिसने पुकार दी है। तो मास्टर के मुख्तलिफ मनाजिर होंगे, कभी तो निगाहें झुकी हुई होंगी और फिर बाद में वो सर उठाकर गर्दनें उठाकर उधर को देखेंगे जिधर से आवाज़ आई और उस आवाज़ की तरफ दौड़ते हुए चले जाएंगे। कुफ़ार के लिए ये दिन बड़ा मुश्किल होगा। ये आधा मज़मून है और बाकी आधा सामे के फ़हम पर छोड़ दिया गया है कि अहले ईमान के लिए ये दिन आसान होगा। तो फरमाया कि अगर उस दिन की मुश्किलात से और उसकी मुसीबतों से बचना है तो इस दुनिया में रहते हुए अच्छे आमाल करो, अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करो और उसके रसूल की इत्तिबा करो। तर्जुमा एक बात, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत निहायत करीब आ गई और चांद दो टुकड़े हो गया। वइन यरौ आयतन युरिदू, और अगर ये लोग कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं। वयक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर, और कहते हैं ये तो एक जादू है जो पहले से चला आ रहा है। वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम, और उन्होंने जुटलाया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, और हर एक काम का एक अंजाम होने वाला है। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाई, और बिलाशुबा यकीनन उनके पास ऐसी खबरें आ चुकी हैं माफ़ी है मुज़दजर,
جس میں بڑی عبرت کا سامان ہے، حکمت بالغۃ، نہایت کامل حکمت کی باتیں ہیں، فما تغنی النذر، لیکن ڈرانے والی چیزیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی، فتول عنہم، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، خش عن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی، یخرجون من الاجداث، وہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھری ہوئی چڑیاں ہیں، مہطعین الی الداع، گردنیں اٹھا کر چلیں گے پکارنے والے کی طرف، یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر لوگ کہیں گے یہ تو بڑا ہی مشکل دن ہے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔